آج کل ہاں سوسائٹی میں طلاق کا ریشو بڑھ رہا ہے، تو اس کی مین ریزن کیا ہو سکتی ہے؟ کچھ بچیاں انڈیا سے مطلب ڈفرینٹ جگہوں سے یہ کوشچن پوچھتی ہیں کہ ہماری شادی ہمارے والدین ہماری مرضی کے خلاف کر رہے ہیں، ہمیں وہ ہمارا کزن ہے جو بھی ہے وہ پسند نہیں ہے، ہماری شادی ان سے زبردستی کروائی جا رہی ہے۔ تو کیا بعد میں یہی وجہ بنتی ہے طلاق تک بات پہنچنے کی، یا کچھ لوگ اپنی مرضی سے بھی شادی کرتے ہیں ان میں بھی یہ ریشو پایا جاتا ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ شادی ایک اس طرح کا رشتہ ہے کہ جس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ جو فینٹیسیز سوچیں گے وہ ساری فینٹیسیز آپ جو ہے نا وہ ایز اٹ از اپنی شادی میں دیکھ سکیں یا وہی ہوں گی۔ شادی تھوڑی سی جسے کہہ لیں کمپرومائزنگ ہوتی ہے، سمجھنے والی ہوتی ہے، اور اس میں جو مین چیز ہسبینڈ اور وائف دونوں کے سمجھنے کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ غلطیاں عورت سے ہوں گی، وہ ہسبینڈ کو ٹالریٹ کرنی پڑیں گی اور ان پہ کام کرنا پڑے گا، اور کچھ غلطیاں مرد سے ہوں گی جس پر مرد کے لیے عورت کو کام کرنا پڑے گا، اور وہ تب جا کر ایک شادی کو کامیاب طریقے سے گزار پائیں گے۔ امپورٹنٹ فیکٹرز ہمیشہ کی طرح وہی ہیں، جو مرد عورتوں کی عزت کرتے ہیں وہاں طلاق بہت کم ہوتی ہے۔ طلاق میجورٹی انہی گھروں میں ہوتی ہے جہاں عورتوں کی عزت نہیں ہوتی ہے، جہاں عزت نفس مجروح ہوتی ہے، وہاں تعلقات کا کوئی مقصد ہی باقی نہیں رہتا ہے۔ باقی طلاق کی ریشو جو بڑھ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جنریشن تھوڑی سی ویل نون ہو گئی ہے، ان کو ذرا علم ہو گیا ہے کہ اور بھی راستے ہیں، نکلا جا سکتا ہے، بھاگا جا سکتا ہے، نئی دنیا بسائی جا سکتی ہے۔ ورنہ یہ مسئلے پہلے بھی تھے، پہلے سوسائٹی ذرا زیادہ جو ہے نا وہ ریسٹرکٹڈ تھی، تو پرمیشن نہیں ہوتی تھی، ڈر خوف زیادہ ہوتا تھا، تو پھر کوئی ظلم کرتا بھی تھا تو قبر میں اترنے تک عورتیں ظلم سہتی تھیں۔ لیکن اب ذرا تھوڑی سا مطلب اس چیز کا شعور آ گیا ہے کہ لڑکیاں بھی چونکہ اب تھوڑا پڑھ لکھ لیتی ہیں تو اس کے بعد وہ یہ ڈیمانڈ کرتی ہیں، پاکستانی لڑکیاں یہ ڈیمانڈ نہیں کرتی کہ آپ ان کو کروڑوں روپیہ لا کے دیں، یا پاکستانی لڑکیوں کے میں نے میجورٹی، ایسا نہیں ہے کہ بیچ میں وہ والی ریشو نہیں ہے، ہیں ایسی بھی ہیں جن کو گھر بسانے میں دلچسپی نہیں ہوتی، لیکن پاکستان میں میجورٹی عورتیں گھر بسانے کے چکر میں ہوتی ہیں۔ پھر یا ساس کا فیکٹر اس کو برباد کرے گا، یا شوہر رسپیکٹ کرنے والا نہیں ہوگا، پھر کچھ تو بیچ میں چھوٹی چھوٹی بات پہ ہاتھ اٹھانے والے ہوتے ہیں، کچھ بیچ میں چھوٹی چھوٹی بات پہ کردار کشی کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ٹارچر سے، ذہنی اذیت سے طلاق بہت بہتر ہے۔ طلاق کوئی ایسی ہوا چیز نہیں ہے، بے شک اللہ نے اس کو ناپسند کیا ہے، لیکن اپرچونٹی تو چھوڑی ہے نا، وہ اسی لیے چھوڑی ہے کہ جب کوئی راستہ نہیں بچے گا تو یہ راستہ ہے۔ تو اگر آپ کو کلیئرلی پتا چل گیا ہے سامنے والے انسان کا کہ آپ کا سر پیر کسی طرح بھی اس کے ساتھ لگتا ہی نہیں ہے، وہ کسی اور دنیا کا انسان ہے، آپ کسی اور دنیا کے، اور نہ وہ آپ کو سمجھ پا رہا ہے نہ آپ اس کو سمجھ پا رہے ہیں، نہ آپ اس کی عزت کر رہے ہیں نہ وہ آپ کی عزت کر رہا ہے، تو پھر جو ایک جانوروں والی زندگی ہوتی ہے وہ خاندان کریٹ کرنے سے بہتر ہے کہ طلاق ہو۔ کیونکہ پھر جب ایسا ایک ٹاکسک قسم کا تعلق کریٹ ہوتا ہے سوسائٹی میں، پھر اس سے پیدا ہونے والے بچے معاشرے کے لیے گند بنتے ہیں، کل کو وہ وہی چیزیں ریپیٹ کرتے ہیں سوسائٹی میں۔ تو بہتر ہے کہ جو چیز جہاں جڑ میں خراب ہو رہی ہو وہ وہیں سے ختم کی جائے۔ تو طلاق بے شک پسندیدہ چیز نہیں ہے، اگر آپ غور کریں گے، اللہ سے مدد مانگیں گے تو آپ کو بہت بہترین راستے اللہ دکھائے گا اپنی شادی کو کامیاب کرنے کے۔ لیکن اگر آپ کو آخری حد تک کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس شادی کو کیسے چلایا جائے، تو پھر ایک جاہلانہ قسم کا سوسائٹی میں کلچر کریٹ نہ کریں نہیں، اس کہ سے تو مطلب یہ تاثر جائے گا کہ آپ طلاق والے مطلب جو فیصلہ ہے اس کو آپ وہ کر رہے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ مردوں کو بھی کچھ کہہ دیں کہ جن کی وجہ سے یہ سچویشن بن جاتی ہے، تو ہماری وہ مطلب اپنی کردار پہ، اپنے اخلاق پہ کام کریں اور یہی یہ چیز کم ہو جائے۔ یہی تو مسئلہ ہے، ہماری سوسائٹی میں مرد اپنے کردار اور اپنی زندگی پہ کام کرنا ہی نہیں چاہتے۔ یہاں میں نے کتنی بار یہ بیان کیا، پاکستان میں دین بھی سارا عورت کے لیے ہے، اخلاق بھی عورت کے لیے ہے، کردار بھی عورت کے لیے ہے۔ یہاں مرد اگر ایک بیوی رکھ کے
اور اسی کے ساتھ اپنے بستر پہ موجود فون پہ کسی دوسری عورت کے ساتھ ناجائز تعلق رکھے تو یہ یہاں کے مرد کو زیب دیتا ہے، لیکن عورت کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں، یہاں پہ ہو ہی نہیں سکتی، تو ہونی بھی نہیں چاہیے، نہ نہیں مرد ہونی کے لیے چاہیے، ہونی چاہیے لیکن نہ مرد عورت کے اس لیے ہونی چیز کو چاہیے۔ ایکسپٹ نہیں کرتے کہ جس عورت کو وہ بیاہ کر لائے ہیں وہ ان کی کھیتی ہے۔ کھیتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو صرف یوٹیلائز کریں گے جسمانی طور پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو انویسٹ کرنا پڑے گا، بہت کچھ کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، تب آپ کو ایک اچھی فصل ملے گی جس کو آپ پراپر طریقے سے کاٹ پائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ محنت کریں ہی نہ اور